بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ درود پڑھیں۔ عزیزان گرامی، سورۃ ہود کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں تمام انبیاء کی خبریں بتائی ہیں۔ اے میرے حبیب میں نے تمہیں انبیاء کے قصے بتائے ہیں۔ ما نثبت بہ فؤادک، وہ قصے میں نے تمہیں اسی لیے بتائے ہیں تاکہ تمہاری دل کو تقویت ہو، کیونکہ جو انبیاء پر مصائب گزرے ہیں میں نے تمہیں سارے مصائب بتائے ہیں تاکہ تم ان مصائب کے لیے تیار ہو، تمہاری دل کو تقویت پہنچے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور میں ان قصوں کے ذریعے، میں ان انبیاء کے مصائب کے ذریعے تم پر حق کو پہنچاتا۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان انبیاء کے قصوں میں، ان انبیاء کے بیانوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، اور یہ تذکرہ ہے، یہ وہ تذکرہ ہے جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ایک مرتبہ پھر ترجمہ سنیں۔ اے میرے حبیب میں نے تمہیں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں تاکہ تمہاری دل کو تقویت پہنچے، اور ان قصوں کے ذریعے میں اللہ تم پر حق کو پہنچاتا ہوں، اور ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے اور یاد دہانی ہے۔ میرے حبیب میں نے جو قرآن میں انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے قصے اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ لوگ دل بہلاتے رہیں، یہ دل بہلانے کے لیے نہیں ہے، اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے، اس میں عبرت ہے، یہ ایک تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے جو قیامت تک جاری اور ساری رہیں گے۔ میں نے کیا ایک نبی کا قصہ سب سے اللہ نے احسن القصص یعنی عبرتناک قصہ، بہترین قصہ جناب یوسف کے قصے کو بیان قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ قصے اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ رسول کے دل کو تقویت پہنچے، مومنین تک ہدایت پہنچے، اور یہ یاد دہانی رہے تاکہ لوگ ہر سال اس یاد کو تازہ کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ یوسف میں جناب یعقوب کے بیٹے مصر سے واپس آئے اور جناب بنیامین وہاں رہے، تو آتے ہی اپنے باپ جناب یعقوب کو بتایا کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے۔ بس اگر چوری کا لفظ آیا اور
جناب یعقوب نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، نہیں میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، یہ بات تم نے گھڑ لی ہے، مجھے یقین ہے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، بس صبر جمیل، میں یعقوب صبر کرتا ہوں، وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا، اور مجھ کو یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دونوں بیٹے واپس کرے گا۔ پہلی آیت سے پتہ چلا کہ جناب یعقوب کو یقین تھا کہ میرے دونوں بیٹے زندہ ہیں، جناب یعقوب کو یقین تھا کہ میرے دونوں بیٹے زندہ ہیں، اور یہ الفاظ ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے اللہ کی امید ہے کہ میرے بیٹے مجھے اللہ واپس کرے گا، إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بیٹے زندہ ہیں، لیکن علیم کے ساتھ حکیم بھی ہے، کیونکہ وہ جب کسی معصوم کو غائب کرتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ جب کسی معصوم کو غائب کے پردے میں رکھتا ہے تو اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُ، اور جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے چہرے کو پھیر لیا، بیٹوں سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ کیوں پھیرا؟ اتنا تو پتا چلا کہ معصوم ان سے منہ پھیرتا ہے جو معصوم کے دشمن ہوتے ہیں۔ جب کوئی نبی کسی سے منہ پھیر لے تو سمجھنا وہ معصوم یا معصوموں کا مخالف ہے۔ آواز آئی وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، جناب یعقوب نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، اور کہنے لگا ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف۔ پتا چلا قرآن سے ہائے کا لفظ تو نکل کر آیا، ہائے کا لفظ تو نکل کر آیا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہائے حسین، ہم بھی کہتے ہیں ہائے حسین۔ اللہ نے فرمایا کہ بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہنے لگا ہائے میرے یوسف۔ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور اللہ نے فرمایا کہ یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئے، اور آخر میں اللہ نے عجیب جملہ کہا فَهُوَ كَظِيمٌ، میرا یعقوب بندہ بڑا صابر تھا، میرا یعقوب بندہ بڑا صابر تھا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، کاش تم ان جملوں کو سمجھتے۔ ہاں یوسف بھی کہتے رہے، روتے بھی رہے، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا وَهُوَ كَظِيمٌ، میرا یعقوب بندہ بڑا صابر تھا۔ پتا چلا معصوم کے غم میں رونا بے صبری نہیں، پتا چلا معصوم کے غم میں رونا بے صبری نہیں ہے، یہ عین صبر ہے، یہ عین صبر ہے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ اس وقت یعقوب کے بیٹوں نے باپ کو کہا پاپا ہم جب بھی آتے ہیں آپ یوسف کا ذکر کرتے ہیں، آپ کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم جب بھی آتے ہیں آپ یوسف کا ذکر کرتے ہیں۔ بابا یہ ذکر کرتے کرتے یا تو آپ بیمار پڑ جائیں گے یا مر جائیں گے۔ بابا یہ جب بھی ہم آتے ہیں آپ یوسف کا ذکر کرتے ہیں، بابا یہ کب تک ذکر کرتے رہو
گے یا مر جائیں گے؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ جناب یعقوب کی آواز آئی، روتا میں ہوں، دکھ آپ کو کیوں ہوتا؟ روتا میں ہوں، یہ آپ کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ روتا تو میں ہوں، اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں کسی کو تنگ تو نہیں کرتا، میں اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں، میں اپنا غم اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے یقین ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میرا بیٹا زندہ ہے۔ میں اندازہ لگایا میرے دوستوں، 7 آیتیں میں نے پڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے انبیاء کے قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ میرے دوستوں، آپ نے اندازہ لگایا اللہ نے رونے والے کا بھی بیان کیا، کون رویا، کس کے لیے رویا، رونے سے منع کن نے کیا؟ جناب یعقوب روئے، روئے یوسف کے لیے، معصوم کے لیے رویا، اور منع کرنے والے معصوم کے مخالف تھے کہ جب بھی آتے ہیں آپ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ منع کیوں کرتے تھے کہ کہیں اصل مجرم نہ پکڑے جائیں، یعنی مجرم ہمیشہ معصوم کے ذکر کو، مجرم ہمیشہ، ظالم ہمیشہ مظلوم کے ذکر کو چھپاتا ہے تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ اصل قاتل کون ہے، اصل قاتل کون ہے۔ اب میرے بھائی بتاؤ کیا فتویٰ دو گے؟ پہلی فتویٰ دو جناب یعقوب پر، پہلی فتویٰ دو جناب یعقوب پر کہ کیوں روئے، دوسری فتویٰ دو اللہ پر کہ یا اللہ اگر رونا بدعت تھا تو آپ نے نبی کو منع کیوں نہیں کیا؟ آپ نے تو نبی کی تعریف کر لی، آپ نے تو نبی کی تعریف کر لی کہ میرا یعقوب بڑا صابر تھا، میرا یعقوب بڑا غم پر قابو پانے والا تھا۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے 7 آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اسی جناب یعقوب کو جب بیٹوں نے بتایا، اور جناب یعقوب وہ بیٹا مل گیا، ابھی آیا نہیں، وہاں مصر سے چلا، ادھر مصر سے چلا تو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، اے میرے بھائی یہ میری قمیص لے کر جاؤ، میری قمیص لے کر جاؤ، اے میرے بھائی یہ میری قمیص لے کر جاؤ اور میرے بابا کے منہ پر ڈال۔ اللہ نے فرمایا ادھر قافلہ نکلا، ادھر جناب یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو، اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے،
چلا. کہا اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. اس وقت بیٹوں نے کہا بابا آپ تو اپنے بیٹے کی محبت میں مست ہیں, آپ کو کوئی اور بات ہی نہیں بیٹے کی محبت کے ساتھ. کتنا خوش نصیب ہے وہ جس سے معصوم محبت کرتا. آواز بابا تو اپنے بیٹے کی محبت میں مستغرق ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. اللہ نے فرمایا جیسے ہی بشیر آیا, جیسے ہی قاصد آیا اور یعقوب کے چہرے پر کرتا ڈالا, اس میں فوراً بینائی لوٹ کر آئی. جیسے ہی کرتا ڈالا, جیسے ہی کرتا ڈالا اس میں فوراً بینائی واپس آئی. قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. اس وقت جناب یعقوب نے بیٹوں کو کہا میں نے تجھے پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے. میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرے دوستو قرآن ہے, یوسف کا قصہ ہے, اللہ نے اس میں مومنین کے لیے ہدایت ہے. اب آئیے سب سے پہلے فتوا دو یوسف پر کہ تو نے قمیص کیوں بھیجی, تو نے قمیص کیوں بھیجی. کیا قمیص کوئی اللہ ہے؟ وہ تو کپڑا تھا. اور کہا کہ یہ میرے پاپا کے چہرے پر ڈال دینا تو بینائی آئے گی. دوسری فتوا لگاؤ یعقوب پر, کہا آپ نے یہ کپڑا کیوں ڈالا؟ اللہ سے دعا کیوں نہ مانگی کہ مجھے بینائی دے؟ کیا معصوم کی دعا اللہ مستجاب نہ کرتا؟ معصوم کی دعا اللہ مستجاب نہ کرتا؟ تو دوسری فتوا دو جناب یعقوب پر. تیسری فتوا پھر اللہ پر لگاؤ کہ یا اللہ یہ بدعت کی بنیاد ہو رہی ہے. یہ بدعت کی بنیاد پر رہی ہے, لوگ کپڑے کو پوجیں گے, یہ بدعت کی بنیاد ہو رہی ہے. یا اللہ دونوں معصوم ہیں, یوسف بھی معصوم, یعقوب بھی معصوم, وہ بھی نبی وہ بھی نبی. اور یا اللہ یہ کیا ہے, کیا تو یعقوب کی دعا نہیں سنتا تھا؟ کیا تو یعقوب کو بینائی نہیں دے سکتا تھا؟ یا اللہ یہ قمیص کا کیا راز ہے؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم تمہیں محبوب کا کیا پتا, تمہاری نظر ہے کپڑے پر, میں کپڑے کو کسی چیز کو نہیں دیکھتا, میں دیکھتا ہوں کس قمیص کی نسبت کس سے. میں دیکھتا ہوں کس قمیص کی نسبت کس سے ہے. ارے میرے نوجوانوں, میرے سنی شیعہ بھائیوں, اگر یوسف کی قمیص نبی کو بینائی عطا کر سکتی ہے, ارے اگر نبی کی قمیص یوسف کی قمیص کا کپڑا یعقوب کو بینائی دے سکتا ہے, تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کپڑا ہے, یہ کپڑے کو چومتے ہیں. ارے کپڑے کو نہ دیکھو, دیکھو اس کی نسبت ہے عباس. اس کی نسبت عباس سے ہے. دیکھتا ہے, بس یہ دیکھنا تھا. مسلسل آیتیں ہیں, یہ دیکھنا تھا یا بیٹوں کی آواز آئی. قالوا یا ابا نستغفر
تغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. یعقوب کے بیٹوں نے کہا اے ہمارا بابا، اے ہمارا بابا، اپنے پروردگار سے ہمارے گناہوں کو معاف کروا دیجئے کیونکہ ہم بڑے گناہگار ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. بیٹوں نے کہا بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، اپنے پروردگار سے ہمارے خطا کو معاف کروا دیجئے، اپنے پروردگار سے. میں کہتا ہوں یا اللہ پھر یہ کیا ہے؟ جناب یعقوب کا فرض تھا کہ بیٹوں کو کہتے میں بھی تم جیسا ہوں، میں کیوں بخشواؤں؟ جاؤ جا کر نماز پڑھو، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم اللہ سے دعا مانگو، تم اللہ گناہ تم کرو، خطا تم کرو اور بخشواؤں میں بھی تم جیسا ہوں. میرے دوستو اشارتاً کنایتاً دکھاؤ کہ جناب یعقوب نے کہا ہو کہ میں تم جیسا ہوں، یا کہا ہو کہ جاؤ جا کر مصلی پر بیٹھ جاؤ اور اللہ سے براہ راست دعا مانگو. بس یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا کہ بابا ہماری خطا کو معاف کروا دیجیے اپنے رب سے، ہم بڑے خطا کار ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی. آوازو گھبراؤ نہیں، میں جلدی اپنے پروردگار سے تمہاری خطاؤں کو معاف کراتا ہوں. گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. میں جلدی تمہارے خطاؤں کو اپنے پروردگار سے بخشواتا ہوں. انہ هو الغفور الرحیم. میرا پروردگار رحیم ہے، میرا پروردگار غفور ہے. کیا سمجھا تم نے نبی کے قصے سے؟ کیا قرآن کو یاد کر لیا؟ ہدایت نہیں ملی. قرآن کو پڑھ لیا، ہدایت نہیں ملی. ارے آج اللہ نے تمہیں سمجھایا کہ عبدالحکیم یعقوب کے سگے بیٹے ہیں، یعقوب کے سگے بیٹے ہیں، یعقوب کے سگے بیٹے ہیں. پھر بھی یعقوب کے سگے بیٹے ہیں، پھر بھی اللہ ان کی خطائیں تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اپنے معصوم باپ کو وسیلہ نہ بنا. توجہ چاہ رہا ہوں، گھبراؤ نہیں میرے دوستو. اللہ نے سمجھایا عبدالحکیم یہ تو یعقوب کے سگے بیٹے ہیں، سگے بیٹے ہیں، میں ان کو تب تک معاف نہیں کرتا جب تک اپنے معصوم باپ کو وسیلہ نہیں بناتے. تو ارے تو جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو کوئی نبی کا بیٹا ہے، تمہاری کسی نبی سے رشتے داری ہے؟ ارے جب یعقوب کے بیٹے جنت میں نہیں جا سکتے جب تک یعقوب کو وسیلہ نہ بنائے تو نمازیں پڑھتا رہو، حج کرتے رہو، خرچ کرتے رہو، زکاتیں دیتا رہو. تو جنت میں تب تک نہیں جا سکتا جب تک معصومین کو وسیلہ نہ بنائے. ہم نے کس کو وسیلہ پکڑا ہے؟ ارے میرے دوستو معاف کرنا، تم نے نہیں سمجھا. یوسف روتے رہے، یوسف جناب یعقوب روتے رہے جناب یعقوب. پتا بھی تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، واپس بھی آئے گا. یعقوب کا بیٹا پیاسا نہیں تھا،
گردن پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی، یعقوب نے اپنے بیٹے کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پھر جدائی میں روتا رہا، جدائی میں روتا رہا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب جناب یوسف کے پاس جناب یوسف کی بہنیں ملنے آئیں، جب جناب یوسف کی بہنیں مصر میں جناب یوسف سے ملنے آئیں تو جناب یوسف کو بہنوں نے کہا، بھیا تمہیں بھائیوں نے کنویں میں کس طرح گرایا تھا؟ جناب یوسف کی آواز آئی، بہنیں میں بتاؤں گا، تم برداشت نہ کر سکو گے۔ کہا نہیں بھیا بتاؤ، نہیں بھیا بتاؤ۔ میرے دوستوں، کہا سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کرتا اتارا، بس یہ کہنا تھا، یا ایک بہن بے ہوش ہو گئی، ایک بہن بے ہوش ہو گئی، ایک بہن بے ہوش ہو گئی۔ کہا بھیا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، جناب یوسف دوسرے کمرے میں گئی، دوسری بہن آئی، ہاں بھیا پھر کیا ہوا؟ کہا سب سے پہلے بھائیوں نے میرا کرتا اتارا، کرتا اتار کر پھر چاقو نکالا، خنجر نکالا، بس خنجر کا نام آیا، دوسری بہن بھی بے ہوش ہو گئی۔ میں کہتا ہوں نبی کی بہنیں، آپ نے اپنے بھائی کے گلے پر چلتی ہوئی چھری نہیں دیکھی تھی، آپ نے اپنے بھیا کا کرتا اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بیویوں، بات سن کر تم بے ہوش ہو گئی، ذرا آج کربلا میں آؤ، دیکھو زینب اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے۔ آؤ آؤ یوسف کی بہنیں، آؤ یوسف کی بہنیں، کربلا میں آؤ یوسف کی بہنیں، عزاداران حسین۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج 10ویں کا سورج چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگے۔ کربلا کا شہنشاہ ہر شہید کے لاش پر پہنچا، ہر لاش کو لے کر آئے، لاشوں کے اوپر عباس شہید ہو گیا، اکبر کربلا میں سو گیا۔ میرے دوستوں، اتنے میں گر کائنات میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے حل من ناصر ینصرنا کہا۔ سفین میں بابا نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو 12,000 لشکر نے تلواریں پھینکی تھی، مولا پالے ہمارا گلا کاٹ جی، پھر آپ یہ نعرہ لگائیں۔ لیکن آج غریب بیٹا ہے، بہن نے یہ آواز سنی، اور بہن نے یہ آواز سنی اور جناب فضا کو کہا میرے بھیا کو بلاؤ، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ حسین آیا، زخموں میں چور ہے، بہنوں کو سلام کیا، سید سجاد کے خیمے میں آیا، بیٹا پہچان نہ سکا۔ کسی نے سید سجاد سے مدینے میں پوچھا تھا، مولا جب آپ کا بابا آیا آپ نے من انت کیوں کہا؟ کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے سوالی کو کہا یہ میری انگوٹھی دیکھ، اس انگلی میں اور انگوٹھی کے درمیان بھی جگہ ہے، میرے بابا کے جسم پر اتنی بھی جگہ نہیں تھی جہاں زخم نہ لگے ہوں، قبلہ مر نہ جائیں۔ یہ اتنا بڑا جملہ تھا، کہا اس انگوٹھی کے درمیان اور انگلی کے درمیان بھی جگہ ہے، میرے بابا کے جسم پر اتنی بھی جگہ نہیں تھی۔ حسین نے الوداع کیا سید سجاد کو، 3 ہستیاں ساتھ ہیں، حسین کے ساتھ زینب اور سکینہ۔ حسین گھوڑے کے قریب آیا اور آستہ کا گھوڑا چلو جہاں میں گروں گا،
قبلہ یہ کہنا تھا گھوڑا چلو جہاں میں گروں گا. گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا مولا رات آپ کی ماں مجھے دکھا گئی ہے. مولا رات گزر چکی تھی, ایک کالے برقعے والی بی بی آئی, دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالی اور مجھے کہا گھوڑا مجھے جانتے ہو میں حسین کی ماں زہرا ہوں جس نے 3 مرتبہ اپنی چادر میں تجھے دانا کھلایا ہے. گھوڑا آج کے دن کے لیے تو میں نے تمہیں دانا کھلایا تھا. گھوڑا چلو میں تمہیں جگہ دکھاؤں جہاں میرا حسین گرے گا. حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ ہاں نوجوانوں میں برداشت نہیں کر سکتا. میرے دوستو حسین نے پوچھا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی ماں مجھے ایک جھکی زمین پر لے کر آئی. گھوڑا خاموش ہو گیا, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. حسین نے کہا اور تو بتاؤ. کہا مولا کیا بتاؤں, قیامت ہو جائے گی. مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو آج قیامت ہوتی. مولا آپ کی ماں مجھے جھکی زمین پر لے کر آئی, سر سے چادر اتاری اور اس زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی. اس زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور کہا گھوڑا گھوڑا میں نے اپنے بیٹے کو چکیاں پیس کر پالا ہے. گھوڑا نوجوانوں ہم کتنا روئیں گے. ارے ہم رونے میں مرتے تو سب سے پہلے عابد مر جاتا. زاداران حسین آواز آئی مولا قیامت برپا ہو جاتی. اگر امتحان نہ ہوتا آپ کی ماں نے سر سے چادر اتاری اور زمین کو بالوں سے صاف کرنے لگی اور کہا گھوڑا میرے بیٹے کو آستہ اتارنا, نازک بدن ہے, کہیں پتھر نہ لگ جائے, کہیں زخم نہ لگ جائے. زاداران حسین زاداران حسین. حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, خیمے کے دروازے پر آئے. گھوڑا رکا. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا گھوڑے کے پاؤں میں 4 سال کی بچی لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے گھوڑا تو میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حسین اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ کہا سکینہ آج کے بعد ماں سے ضد نہ کرنا. سکینہ آج کے بعد بھیا آپ سے ضد نہ کرنا. جہاں کہے وہاں سو جانا, جنگل میں کہے سو جانا, زندان میں کہے سو جانا. اور سکینہ آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ سونا. سکینہ آج کے بعد اپنی امی کے ساتھ سونا. امی کا نام آیا, سکینہ لرزنے لگی. بابا میں تو آپ کے ساتھ سوتی ہوں, امی کے ساتھ سونا. آواز آئی بیٹا سکینہ آج سے قیامت اصغر میرے ساتھ سوئے گا. بیٹا آج کے بعد قیامت تک اصغر میرے ساتھ سوئے گا. زاداران حسین آج کے بعد اصغر میرے ساتھ سوئے گا. حسین روانہ ہوا. ہاں میرے دوستوں میرے بچے, ارے ان
بچوں سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، یہ سکینہ کے دعا کا اثر ہے۔ ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، یزید نے شمر سے پوچھا تھا، شمر تو نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں۔ کہا جب حسین گھوڑے سے گرے میں نے خنجر نکالا، 4 سال کی بچی دوڑتی آئی، اپنی گردن کو حسین کی گردن پر رکھا اور کہا یزید پہلے مجھے ذبح کرو پھر میرے بابا۔ آؤ میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں۔ یزید نے پوچھا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے بچی کو کہا چلی جاؤ، چلی جاؤ، میں بڑا ظالم ہوں، تجھے میں بھیجوں گا۔ بچی نے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ یزید نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا یزید میں نے بڑا ظلم کیا، میں نے 4 سال کی بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور کہا جب بالوں میں ہاتھ ڈال کر اوپر کیا بی بی کو دور پھینکا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب بچی کا بس نہ چلا کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی اور چیخنے لگی ہائے کوئی میرے بابا کو بچانے والا، ہائے کوئی میرے بابا کو بچانے والا۔ ہو گیا کربلا میں، شام میں خیموں کو آگ لگ